السلام علیکم ABN نیوز کے ساتھ میں ہوں فاطمہ توصیف۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے PTI مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان صاحبزادہ حامد رضا کہتے ہیں 9 مئی اور 26 نومبر کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن تشکیل نہ دیا گیا تو مذاکرات کا عمل معطل ہو جائے گا۔ آئندہ ہونے والی مذاکراتی میٹنگ کے اندر اپنے مطالبات تحریری صورت میں جمع کرائیں گے۔ انہوں نے کہا عمر ایوب کی طرف سے ایاز صادق سے ٹیلی فونک رابطہ کی کوشش بھی کی گئی، رابطہ نہ ہو سکا۔ اپوزیشن مذاکراتی کمیٹی آج یا کل تیسرے اجلاس کے لیے تیار ہے۔ اسپیکر کی موجودگی میں حکومتی مذاکراتی کمیٹی نے بانی سے ملاقات کی یقین دہانی کرائی تھی۔ بانی سزا یافتہ نہیں، ان کی حیثیت انڈر ٹرائل سپیریئر کلاس قیدی کی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ اگلے اجلاس میں تحریری مطالبات جمع کرائیں گے۔ صاحبزادہ حامد رضا کی جانب سے کہا گیا ہے کہ عمر ایوب نے ایاز صادق سے رابطے کی کوشش کی مگر نہیں ہو سکا۔ PTI مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان صاحبزادہ حامد رضا کہتے ہیں 9 مئی اور 26 نومبر کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن تشکیل نہ دیا گیا تو مذاکرات کا عمل معطل ہو جائے گا۔ آئندہ ہونے والی مذاکراتی میٹنگ کے اندر اپنے مطالبات تحریری صورت میں جمع کرائیں گے۔ انہوں نے کہا عمر ایوب کی طرف سے ایاز صادق سے ٹیلی فونک رابطہ کی کوشش کی گئی، رابطہ نہ ہو سکا۔ اپوزیشن مذاکراتی کمیٹی آج یا کل تیسرے اجلاس کے لیے تیار ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کا کہنا ہے کہ مذاکراتی کمیٹیوں کے اجلاس کے لیے اپوزیشن یا حکومت نے رابطہ نہیں کیا۔ PTI مذاکراتی کمیٹی کی بانی PTI سے ملاقات حکومت نے کرانی ہے، وہ میری ذمہ داری نہیں۔ حکومت اور اتحادی فیصلہ کر لیں کہ ملاقات ہو سکتی ہے یا نہیں۔ اسد کیسر کو کہہ دیا تھا کہ بانی PTI سے ملاقات کا مطالبہ حکومت تک پہنچا دیا ہے۔ PTI والے رانا ثناءاللہ اور دیگر اکابرین سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ فریقین جب کہیں گے 1-2 روز کے نوٹس پر اجلاس بلانے کے لیے تیار ہوں۔ ایاز صادق کی جانب سے کہا گیا ہے کہ PTI مذاکراتی کمیٹی کی بانی سے ملاقات حکومت نے کرانی ہے۔ اسپیکر ایاز صادق نے کہا کہ حکومت اور اتحادی فیصلہ کر لیں ملاقات ہو سکتی ہے یا نہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ میری ذمہ داری نہیں ہے، حکومت اور اتحادی فیصلہ کر لیں کہ ملاقات ہو سکتی ہے یا نہیں۔ اسد کیسر کو کہہ دیا تھا کہ بانی PTI سے ملاقات کا مطالبہ حکومت تک پہنچا دیا ہے۔ PTI والے رانا ثناءاللہ اور دیگر اکابرین سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ فریقین جب کہیں گے 1-2 روز کے نوٹس پر اجلاس بلانے کے لیے تیار ہوں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے بانی PTI کو بنی گالہ منتقلی سمیت کسی بھی ریلیف کی تردید کر دی۔ کہا ہر طرف سے ناکامی کے بعد یہ لوگ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ فلاں پیشکش ہوئی، یہ غلط بیانی ہے۔ سیالکوٹ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ہماری کوشش ہے کہ ملک میں کسی طرح سیاسی استحکام آئے، لیکن PTI والے حالات خراب کرنے کے لیے تمام چالیں چل چکے، ان کا کوئی حربہ کامیاب نہیں ہوا۔ مذاکرات میں PTI کی سنجیدگی سب کے سامنے ہے، ہمیں ملاقاتوں پر اعتراض نہیں، لیکن یہ لوگ ملاقات کی آڑ میں سیاست کھیلتے ہیں۔ وزیر دفاع نے گزشتہ ماہ بیرون ممالک سے ریکارڈ ترسیلات زر کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ جس نے بھی بانی PTI کو بائیکاٹ کا مشورہ دیا تھا وہ بے وقوف ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ ملاقاتوں پر اعتراض نہیں، لیکن یہ ملاقات کی آڑ میں سیاست کھیلتے ہیں۔ کل اگر ملک میں امن ہو جائے، سیاسی امن ہو جائے، دہشت گردی جو ہے وہ ختم ہو جائے تو ہمارے ملک میں پورا پوٹینشیل ہے کہ ہم خود کفیل ہو جائیں۔ اگر ملاقات ہی اس کے بعد ہی یہ چیز گرانٹ ہونی ہے یا انہوں نے ایگری کرنا ہے PTI والوں نے، تو میرا خیال ہے کہ ملاقات میں کوئی حرج نہیں ہے، کروا دینی چاہیے جو ہے۔ PTI کی طرف سے، عمران خان کی طرف سے وہ ساری کی ساری رکاوٹیں، وہ ساری کی ساری کوششیں جو ہیں وہ ناکام ہو رہی ہیں۔ جب نومبر تک کی ہم نے فگر دی تو کہنے لگے جی نہیں دسمبر کا انتظار کریں۔ کل دسمبر کی فگر دی ہے، اس میں بھی اضافہ ہے پچھلے سال کے اوپر، اور بہت بڑا اضافہ ہے۔ رہنما PTI اسد کیسر نے وفاقی وزیر خواجہ آصف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے بیان کے حوالے سے رد عمل میں کہا ہے مذاکرات کے حوالے سے حکومت کے مختلف دعوے آ رہے ہیں، ان کی کوشش ہے کہ ہر ممکن طریقے سے مذاکرات کو ناکام بنایا جائے۔ اسد کیسر نے کہا کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا، 26 نومبر کو ہمیں اپنے بنیادی حق سے روکا گیا، نہتے شہریوں پر گولیاں چلائی گئیں۔ 9 مئی کے حوالے سے جو رویہ رکھا گیا، ہمارے لوگوں کو ملٹری کورٹس میں سزائیں دی گئیں۔ مریم نواز اور خواجہ آصف جو باتیں کر رہے ہیں اس پر انتہائی افسوس ہے۔ آج میں جو مذاکرات کے حوالے سے حکومت کے مختلف دعوے آ رہے ہیں اور مختلف باتیں ہو رہی ہیں، اس کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس کے حوالے سے جو ہے نا، یہ خواجہ آصف جو مسلسل اور مریم نواز جس طرح بات کر رہی ہے اور یہ کوشش کر رہی ہے کہ ہر ممکن طریقے سے اس مذاکرات کو ناکام بنایا جائے۔ 26 نومبر کو ہمیں اپنی بنیادی حقوق سے روکا گیا، نہتے شہریوں پہ گولیاں چلائی گئی۔ اپنی جو کنسرن تھی اگر اس کو ہم نے کچھ تھوڑا پیچھے رکھا ہے
صرف پاکستان کی خاطر. علیمہ خان نے بانی تحریک انصاف کو بنی گالہ منتقل کرنے کی پیشکش کا دعویٰ کیا تھا. علیمہ خان نے کہا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کو بنی گالہ میں نظر بندی کی پیشکش آئی تھی. آفر وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور لے کر آئے تھے. علی امین گنڈاپور بانی پی ٹی آئی کے پاس پیغام لے کر آئے تھے. بانی پی ٹی آئی کو چپ رہنے کا بھی کہا گیا. بنی گالہ کا میرے خیال میں آفر آیا, وہ کہہ رہے تھے علی امین گنڈاپور شاید لے کر آئے تھے, اور انہوں نے کہا علی بھئی کس چیز کے لیے جانا ہے بنی گالہ ہاؤس اریسٹ میں, کس چیز کے لیے؟ یہ اگر 1.5 سال اس سیل میں رکھ کر یہ مطلب ہے کہ اب آپ کو کیا گھر کی لگژری دے دیں گے اور ہاؤس اریسٹ میں؟ اصل مقصد ان کا یہ, عمران خان کو جو اصلی بات انہوں نے کی, منہ نہ کھولو. ہم انتہا پسندی اور انتقام کی سیاست نہیں کرنا چاہتے. ہماری توجہ صرف عوام کو ریلیف اور ملک کی ترقی پر ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کہتے ہیں پیپلز پارٹی مثبت سیاست پر یقین رکھتی ہے. پاکستان کی ترقی کے لیے کراچی کی ترقی ضروری ہے. صدر آصف علی زرداری نے کراچی کے لیے جتنا کام کیا کسی نے نہیں کیا. وفاق کی جانب سے سندھ کے وسائل نہیں دیے جاتے. بجلی کے مسئلے کے حل کے لیے ہم گرین انرجی منصوبے پر کام کر رہے ہیں. قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس شہر کی انفراسٹرکچر میں, اس شہر کی انڈسٹریلائزیشن میں, اس شہر کے عوام کو روزگار دلوانے میں انقلابی کام کروایا تھا. شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے کراچی کو توجہ دیا, امن و امان قائم کرنے کی کوشش کی, یہاں کے عوام کو روزگار دلوانے کی کوشش کی. جتنا صدر زرداری نے وسائل کراچی شہر کو دیا اس سے پہلے کسی نے نہیں دی. پی ٹی آئی نے مذاکرات سے متعلق اعتماد میں نہیں لیا. مولانا فضل الرحمان کا شکوہ, کہتے ہیں جمہوریت اور آئین پر سمجھوتا کرنے والے سیاستدانوں سے شکایت ہے, یہ کرسی بچانے کے لیے اپنے اختیار منتقل کر دیتے ہیں. معاملات قومی اتفاق رائے کے ساتھ حل ہونے چاہیے. کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے مولانا نے کہا کہ معیشت مضبوط ہونا ہماری آرزو ہے, لیکن صرف اعداد و شمار اور معاشی اعشاریوں کی بہتر رپورٹوں سے کچھ نہیں ہوگا. حقائق سامنے آنے چاہیے. مزید کہا کہ مدارس کسی قیمت پر سیاسی مداخلت کو قبول نہیں کریں گے. خالد مقبول صدیقی وفاقی وزیر تعلیم ہیں, لیکن وہ میرے گھر میں زیر تعلیم ہیں. مجھے شکایت اپنے سیاستدانوں سے ہے کہ جو کمپرومائز کرتے ہیں, جمہوریت پر کمپرومائز کرتے ہیں, آئین پر کمپرومائز کرتے ہیں, اصولوں پر کمپرومائز کرتے ہیں. کیوں ان سے پنگا ہر وقت لینا چاہتے ہیں, کیوں ان سے تصادم کا راستہ لینا چاہتے ہیں؟ یہ معاشرے کے لوگ ہیں, اور دینی مدرسہ ملک کے اندر رچا بسا ہوا ایک ایسا ادارہ ہے کہ جس کے ساتھ چلنے کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے. مدارس اپنے نظام تعلیم میں کسی طریقے سے سرکاری مداخلت کو تسلیم نہیں کرتے. تو وہ وزیر تعلیم ضرور ہے, لیکن میرے گھر میں وہ زیر تعلیم ہیں. ضلع کرم میں امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر پارا چنار ٹل مین شاہراہ ہر قسم کی آمد و رفت کے لیے بند. راستوں کی بندش اور روزمرہ استعمال کی اشیاء نہ ملنے کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. اپر کرم کے لوگوں کے مشکلات حل ہونے کے لیے سامان کے کم از کم 500 ٹرک درکار ہیں. امدادی سامان میں میڈیسن نہ ہونے کی وجہ سے میڈیکل سٹورز میں ادویات ختم ہو چکی ہیں. لوئر کرم مندوری میں دھرنے کے شرکاء نے کہا بغیر متاثرین کو امداد ملنے اور دیگر مطالبات نہ ماننے تک دھرنا جاری رہے گا. پولیس کے مطابق راستے کلیئر ہوتے ہی قافلے کو روانہ کیا جائے گا. وزیر اعظم شہباز شریف نے مسلم معاشروں میں لڑکیوں کی تعلیم پر بین الاقوامی تعلیمی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہر معاشرے میں تعلیم کا حصول بنیادی حق ہے. تعلیم کے شعبے میں درپیش چیلنجز کو ہر صورت ختم کرنا ہے. غریب ممالک میں لڑکیوں کی تعلیم تک رسائی ممکن بنانا ہوگی. انہوں نے کہا خواتین مردوں کے شانہ بشانہ ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کریں. لڑکیوں کو معیاری تعلیم فراہم کرنے سے معاشرہ مضبوط ترقی یافتہ ہوگا. لڑکیوں کو فنی تعلیم کے ہنر سے مالا مال کرنا ہے. کانفرنس میں 44 مسلم اور دوست ممالک کے وزراء, سفیروں سمیت بین الاقوامی اداروں کے نمائندے اور ملالہ یوسفزئی شریک ہیں. Education, my deepest appreciation to Rabta Al-Alam Islami Muslim World League for their unwavering commitment to the cause of education and for steering this very important initiative. This conference is being convened to deliberate on one of the most pressing challenges of our times, which is to ensure equitable access to education for girls. This August gathering brings together the intellectual capital of the Muslim world, not just to appreciate the enormity of the challenges we face, but also
as a declaration of our resolve to overcome all these impediments. वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पाकिस्तान का पहला पंजाब धीरानी प्रोग्राम लॉन्च कर दिया। 51 शादियों की इज्तिमाई तकरीब से आगाज। 9 बेहाता जोड़ों में 5 क्रिश्चियन दुल्हा दुल्हन और 1 स्पेशल जोड़ा भी शामिल हैं। पंजाब धीरानी प्रोग्राम के लिए 1 अरब रुपए मुख्तस। 1 साल में 3000 शादियों की इज्तिमाई तकरीब कराई जाएंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने इस मौके पर कहा, अल्लाह ताला नई जिंदगी की शुरुआत में बरकत डाले, दुख सुख का साथी बनाए। बेटियों और बेटों की शादी में शमूलियत एक जज्बाती लम्हा है। बेहद खुश हों। शादी बच्चों और वालदैन के लिए एक जज्बाती लम्हा होता है। जितने आपके वालदैन खुश हैं, आप खुश हों। मैं भी आपकी माँ हूँ, मैं भी खुश हूँ। हर 9 बेआता जोड़ा धीरानी प्रोग्राम सलामी कार्ड के जरिए 1 लाख रुपए सलामी हासिल कर सकेगा। 9 बेआता दुल्हा दुल्हन को वज़ीर आला मरियम नवाज की तरफ से बेड मैट्रेस, खाने पकाने का सामान, डिनर सेट और दीगर तोहफे दिए गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का पाकिस्तान की ताजिर कम्युनिटी से शिकवा। कहा, हमें हर मेगा प्रोजेक्ट के लिए बाहर के मुल्कों और बैंकों को देखना पड़ता है। क्यों नहीं हमारी ताजिर कम्युनिटी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत प्रोजेक्ट में हिस्सा लेती। उन्होंने कहा, आएं बैठें बात करें, आपके जो मसाइल हैं हल करेंगे। ये कराची का नहीं पूरे पाकिस्तान का मंसूबा है, हमारे साथ मिलकर काम करें। उन्होंने वफाकी हुकूमत से दरख्वास्त की, सक्खर हैदराबाद मोटरवे बना दें। इंटर डिस्ट्रिक्ट पंजाब में बेहतर रोड्स सिंध में हैं। तो मैं कह रहा हूं कि जो भी मसाइल हैं आप हमारे साथ मिल के काम करें। ख़ास तौर पे बिजनेस कम्युनिटी बैठी है। हमारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो प्रोग्राम है, हम क्यों बाहर से लोगों को ढूंढते हैं, क्यों हम बैंकों के पास जाते हैं। आप लोग इधर बैठे हैं, मैं ख़ास तौर पे अकील भाई और आरिफ भाई बैठे हैं, उनसे कहूँगा हमारे साथ मिलकर काम करें। और हम बिल्कुल यहाँ हम इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के बारे में भी बात करें ताकि हम लोगों से पैसे रेज कर सकें कराची की बेहतरी के लिए। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट ने मुलाकात की है। दौरान मुलाकात मोहसिन नकवी ने कहा कि कानूनी दस्तावेजात के हामिल किसी भी गैर मुल्की शहरी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। कानूनी दस्तावेजात न रखने वाले गैर मुल्की शहरियों के खिलाफ कानून के मुताबिक एक्शन हो रहा है। बरतानवी हाई कमिश्नर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फ़रोग देने के ख्वाह हैं। इस मौके पर मोहसिन नकवी ने बरतानवी सफ़ीर को दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी कौम और सिक्योरिटी फोर्सेस के आज़म और कुर्बानियों से आगाह किया, जिसको जेन मैरियट ने सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए तालीम की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने मालदीव के वज़ीर तालीम से पंजाबी में बोलने की फरमाइश की। मालदीव के वज़ीर तालीम और वज़ीर आज़म में खुशगवार जुमलों का तबादला हुआ। वज़ीर तालीम ने मुस्कराते हुए कहा कि अभी भूल गया हूँ। मुलाकात में शामिल बाज़ वज़राए तालीम ने पाकिस्तान में तालीम हासिल की। After 33 years, when I was a student here in Islamabad, Pakistan, the 6 years I spent here. Speak in Urdu. Tore. Actually, I have very good memories with Pakistan. I studied in Pakistan 30 years ago. I was in Lahore. That time, the governor of Punjab was Shehbaz Sharif. Today, he is the Excellency, the Prime Minister of Pakistan. I am really proud of this moment. पंजाबी में बात करें। अभी भूल गया सर। नसाब से हासिल इल्म से बने तखज्जुल को मुजस्सिम शक्ल में बयान करने को उर्फ़ आम में प्रोजेक्ट डिज़ाइनिंग कहा जाता है। यूनिवर्सिटीज़ में प्रोजेक्ट डिज़ाइनिंग के ख़ास नंबर भी दिए जाते हैं। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी के सालाना इवेंट पर तलबा ने अनोखे प्रोजेक्ट्स के जरिए अपनी महारत का इजहार किया। देखते हैं अरशद चाँद की ये रिपोर्ट। इस्लामाबाद की लोकल यूनिवर्सिटी के सालाना प्रोग्राम के मौका पर तलबा ने सजाए रंग बिरंगे स्टॉल्स। किसी ने परफ्यूम और गारमेंट्स लगाए तो किसी ने प्रिंट मीडिया की यादों को ताज़ा किया। कुछ तलबा ने कौमी और बैनुल अक़वामी तारीखी अहमियत के मकामात के मॉडल्स बनाए तो कोई खाने पीने की अशिया से तवाज़ो करता दिखाई दिया। किसी स्टॉल पर किस्मत आजमाई जा रही थी तो कहीं से उठ रही थी फूलों की महक।
طلبہ نے اپنے سٹالز اور پروجیکٹس کے بارے تفصیلات بتائیں۔ ایکسپو جو ہوتا ہے اس میں ہم نے اپنا ٹیلنٹ ہی شوکیس کرنا ہوتا ہے، میوزیکل کانسرٹ بھی ہو رہا ہے، گانا گانا، رباب پلے کرنا، انسٹرومنٹس پلے کرنا، یہ بہت بڑا جو ہے وہ ٹیلنٹ ہے۔ جتنی بھی یوتھ ہے بہت ٹیلنٹڈ ہے، ہر کام کر رہی ہے، کسی بڑے پلیٹ فارم پہ دکھانے کے لیے یا پھر ہم لوگوں کو اپنے ٹیلنٹ لوگوں تک پہنچانے کے لیے کوئی پلیٹ فارم نہیں دیا جا رہا ہے۔ بعض طلبہ نے مختلف کاروباری آئیڈیاز پر مبنی پروجیکٹس بھی ڈیزائن کیے تھے۔ سالانہ میڈیا ایکسپو میں گیمز کا اہتمام بھی کیا گیا تھا تاکہ طلبہ اپنے تخلیقی کاموں کے ساتھ ساتھ تقریب سے لطف اندوز بھی ہو سکیں۔ طلبہ کا کہنا ہے کہ نصاب سے حاصل کیے گئے سبق کا عملی زندگی میں تجربہ کرنے میں ایسے مواقع بہترین کردار ادا کرتے ہیں۔ کیمرہ مین جان جی کے ساتھ ارشد شاد، ABN نیوز، اسلام آباد۔ اسلام آباد اور پنجاب بھر کے بار کے انتخابات مکمل ہو گئے۔ اسلام آباد میں نعیم گجر 843 ووٹ لے کر کامیاب۔ لاہور میں حامد خان گروپ کے مبشر رحمان چوہدری نے کامیابی سمیٹ لی۔ گجرانوالہ بار کی صدارت شرافت نہرا لے اڑے۔ ڈسٹرکٹ بار ملتان میں صدارت کی نشست پر جاوید علی ڈوگر کے حصے میں آئی۔ سردار منظر بشیر خان 1109 ووٹ لے کر راولپنڈی بار کے صدر منتخب ہو گئے۔ شیخوپورہ ڈسٹرکٹ بار میں چوہدری امجد علی صدر منتخب ہو گئے۔ رحیم یار خان میں فرینڈز اینڈ فرینڈز گروپ کے محمد طیب چدھڑ صدر۔ گجرات میں منیر گوندل 654 ووٹ لے کر صدر ڈسٹرکٹ بار منتخب ہو گئے۔ برطانیہ کی جیلوں میں پرتشدد واقعات کا انکشاف۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق برطانیہ کی جیلوں میں روزانہ کی بنیاد پر 74 حملوں کی رپورٹ سامنے آ گئی۔ ہاؤس آف کامنز لائبریری کی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ 2023 میں 2,69,000 سے زائد حملے ہوئے، جن میں 3,205 سنگین حملے قرار دیے گئے۔ ان حملوں میں 9204 جیل کے عملے پر کیے گئے، جن میں سے 825 سنگین حملے کے زمرے میں آتے ہیں۔ یہ اعداد و شمار پچھلے سال کے مقابلے میں 28% زیادہ ہے۔ یہ انکشافات اس وقت سامنے آئے جب حکومت ہنگامی اقدامات کے تحت جیل سے چھوٹے جرائم والے قیدیوں کو جلد رہا کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ لبرل ڈیموکریٹ انصاف کے ترجمان نے کہا ہے کہ نئی حکومت کو جیلوں کو محفوظ بنانے کے لیے فوری اقدام کرنے کی ضرورت ہے۔